جی تو مولانا کل آپ نے پڑھا کہ جملہ جو ہے 4 قسم پر ہے بھائی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ ظرفیہ اور جملہ شرطیہ، اور معال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر 2 ہی جملے بنتے ہیں، یا جملہ اسمیہ بنے گا یا جملہ فعلیہ بنے گا۔ تو جملہ اسمیہ کی ترکیب ہم نے شروع کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ جتنا بھی طویل ہو اس میں 2 جز بنیں گے، ایک مبتدا اور دوسرا خبر بھائی۔ کتنا ہی لمبا جملہ ہو بھائی، وہ مل کر جڑ کر بالآخر 2 جز بن جائیں گے، پہلا مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا خبر۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبتدا بھی مرفوعات میں سے ہے اور خبر بھی مرفوعات میں سے، ان پر رفع آئے گا۔ اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ معرفہ کی اقسام جو ہے وہ آپ یاد کریں، مبنی کی جو اقسام ہیں وہ ان کے نام کم از کم ذہن میں ہونے چاہیے۔ معرفہ کتنے ہیں بھائی؟ 7 ہیں بھائی۔ کون کون سے؟ ضمیریں ہیں اور اسماء اشارہ ہیں اور اسماء موصولہ ہیں اور علم ہے، معرفہ بنیدہ ہے، معرف باللام ہے، اور ان میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف ہو گئے، جو مضاف۔ اور اسی طرح مبنیات بھی بھائی آپ کو یاد ہونے چاہیے، کیونکہ آپ نے اعراب بتانا ہے، کتاب کی عبارت پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہو کہ یہ مبنی ہے، اس کا اعراب کس قسم کا آئے گا بھائی۔ تو مبنیات کتنے تھے؟ 8 تھے بھائی، 8 مبنیات ہیں۔ یہ اس معرفہ کی اقسام، مبنیات کون کون سے ہیں، اور وہ 16 قسمیں، یہ تو آپ کو ہر وقت یاد ہونی چاہیے بھائی۔ 16 قسمیں جی۔ تو میں نے پھر بتلایا تھا آپ کو کہ معرب جو ہے اس کا اعراب جو ہے یا لفظاً آئے گا یا تقدیراً آئے گا، اور مبنی کا اعراب محلاً آئے گا۔ مثلا ہم نے ترکیب کی تھی ضرب زید یا زید رجل بھائی، تو زید دیکھو معرب ہے اور یہ مرفوع ہے، اور مرفوع بھی کون سا؟ لفظاً ہے۔ زید دیکھا رفع پر میں تلفظ کر رہا ہوں، اسی طرح رجل بھی مرفوع ہے اور مرفوع ہے لفظاً، کیونکہ رفع پر میں تلفظ کر رہا ہوں۔ جبکہ دوسری مثال مثلا جاء موسیٰ، تو یہ موسیٰ، لفظ موسیٰ مرفوع ہے لفظاً، مرفوع ہے محلاً ہوگا یا تقدیراً بھائی؟ دیکھو رفع کا اس پر تلفظ تو ہو نہیں رہا، تو اب رہ گئے تقدیراً یا محلاً۔ اب وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اگر آپ کو مبنی کا پتہ ہوگا، وہ 16 قسمیں یاد ہوں گی تو فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا اعراب تقدیراً ہے یا محلاً۔ اور 16 قسموں میں سے ایک قسم آپ نے اس میں منقوص پڑھا ہے بھائی، جس کے آخر میں کیا الف مقصورہ آئے، تو معلوم ہوا یہ معرب میں سے ہے، تو یہ اس کا اعراب تقدیراً ہوا۔ جبکہ مبنی کا اعراب محلاً آئے گا، جیسے جاء ہؤلاء، تو ہؤلاء فاعل ہے جاء کے لیے اور مرفوع ہے محلاً، مرفوع ہے۔ آج ایک اور ضابطہ لکھ لیں بھائی، معرفہ کے بعد معرفہ آئیں تو عموماً وہ موصوف صفت بنیں گے بھائی۔ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہ عموماً موصوف صفت بنیں گے۔ یا ایک معرفہ کے بعد 2 معرفہ آ جائیں، یا 3 آ جائیں، یا 4 آ جائیں، یا 5 آ جائیں، جتنے بھی آئیں گے وہ سارے آپس میں کیا بنیں گے؟ پہلے کو موصوف بنا دیں گے اور آگے اس کی صفت بنتے جائیں۔ اسی طرح اگر 2 نکرہ اکٹھے آ جائیں یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر اس صورت میں بھی پہلے کو کیا بنائیں گے؟ موصوف بنائیں گے، اور باقی جتنے نکرہ آگے آئیں گے ان کو ان کی صفت بناتے جائیں گے۔ ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو کیا بنیں گے؟
پہلے کو موصوف اور باقیوں کو صفت، اور اگر نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو پہلے کو باقیوں کو صفت۔ لیکن نکرہ کے اندر ایک شرط یاد رکھنا کہ ان نکرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آ رہا ہو۔ اگر نکرہ کے بعد معرفہ آگے آ رہا ہو، چاہے 2 کے بعد ہو، 3 کے بعد ہو یا 4 کے بعد ہو، تو پھر اس صورت میں یہ سارے آپس میں مضاف مضاف الیہ بن جائیں گے۔ سمجھ میں آیا بھائی ضابطہ؟ نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو وہ موصوف صفت بنیں گے، لیکن کیا شرط ہے؟ آگے کوئی معرفہ، اگر آگے چاہے 2 کے بعد معرفہ آئے، 3 کے بعد آئے یا 4 کے بعد آئے، تو پھر کیا ترکیب آپ کریں گے؟ مضاف مضاف الیہ والی ترکیب کریں گے۔ اچھا، اب کچھ جملوں کی ترکیب کر لیجیے۔ زید رجل عالم، زید رجل عالم۔ جی کون کرے گا ترکیب؟ وہ طلباء کریں جن کو ترکیب بالکل نہیں آتی بھائی۔ چلیے جی شاباش، شرم نہیں کرنی بھائی، ہمت کریں انشاءاللہ تعالی، اور مستقل مزاجی سے آئیں بھائی۔ یہ کم از کم 3 ہفتے تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی، جو جن کو بنیادی ترکیب آتی بھی ہے ان کے لیے بھی آگے بڑے قیمتی قوانین آ جائیں گے انشاءاللہ۔ 3 ہفتے میں بھی نے تو جتنا بھی ماہر ہو انشاءاللہ وہ یقیناً وہ بھی نفع سے محروم نہیں رہے گا بھائی۔ جی جی کیا لکھا آپ نے؟ جی اعراب بتاؤ سب سے پہلے، اسم وغیرہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اعراب بتاؤ۔ زید مرفوع ہے لفظاً، بھائی لفظاً کیسے مرفوع ہے بھائی؟ ہاں یہاں زیدن دیکھا، رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ، تو یہ مرفوع ہوا لفظاً۔ شاباش، آگے تو اس کو کیا بنایا آپ نے؟ مبتدا کیوں بنایا؟ جملہ اسمیہ ہے۔ پھر آپ نے رجل کو کیوں نہیں مبتدا بنایا؟ آپ نے عالم کو کیوں نہیں مبتدا بنایا؟ شاباش، دیکھا ضابطہ، عقل والا ضابطہ بھائی، مبتدا ہمیشہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا، اور یہاں ہمارے پاس 3 لفظ ہیں، ایک زید ہے، ایک رجل ہے، ایک عالم، اور ان میں سے معرفہ صرف کیا ہے؟ زید معرفہ ہے، باقی دونوں لفظ تو نکرہ ہیں۔ معلوم ہوا زید طے ہو گیا کہ یہ کیا بنے گا؟ مبتدا۔ تو زید مرفوع لفظاً مبتدا۔ جی شاباش، کیسے پتا چلا آپ کو موصوف ہے بھائی؟ ہاں دیکھا، آج کا قانون لگایا، اب 2 نکرہ اکٹھے آ گئے اور ان سے آگے کوئی معرفہ نہیں آ رہا، اور جب 2 یا 3 یا 4 معرفہ اکٹھے آئیں اور ان کے بعد کوئی نکرہ اکٹھے آئیں اور ان کے بعد کوئی معرفہ نہ ہو تو وہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت۔ تو یہاں رجل ان کو کیا بنائیں گے؟ موصوف بھائی۔ جی رجل بھائی اعراب بتائیے بھائی۔ مرفوع لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ ہاں تلفظ کر رہے ہیں ہم اس پر۔ اچھا، اس پر رفع کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس کو مجرور کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ کیونکہ پہلے مبتدا گزر گیا، مبتدا کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ خبر چاہیے، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ جی بس اعراب بتاؤ۔ عالم مرفوع لفظاً، تو یہ عالم پر آپ نے رفع کیوں پڑھا بھائی؟ شاباش، کیونکہ یہ صفت ہے رجل کے لیے، اور صفت موصوف کا اعراب کیا ہوا کرتا ہے؟ ایک، تو موصوف مرفوع ہے، اس پر آپ رفع پڑھ رہے ہیں، تو صفت پر بھی کیا پڑھیں گے؟ رفع پڑھیں گے۔ جی
جی موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی ترجمہ کیجئے، آپ نے دیکھی عبارت حل کر لی، اب اس کا ترجمہ بھی کر لیں۔ زید عالم آدمی ہے، شاباش، دیکھا جی روانی سے پڑھیں ذرا عبارت، زید رجل عالم، دیکھا ہر ایک کا اعراب آپ کو پتہ چل گیا، کتاب میں بھی اسی طرح بھائی ہر لفظ کا اعراب دیکھتے جائیں، اعراب کا پتہ چل گیا، وہ کو تیزی سے پڑھ دیں، زید رجل عالم، تو زید عالم آدمی ہے، زید عالم۔ یاد رکھو عربی کے اندر صفت مؤخر ہوتی ہے اور اردو کے اندر صفت مقدم ہوتی ہے، تو وہی عالم جو صفت تھی اس کو کیا کر دیں، مقدم کر دیں، زید عالم آدمی ہے۔ ایک اور طریقے سے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں بھائی، یاد رکھو جب نکیرہ کی صفت نکیرہ آ رہی ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے موصوف کو پہلے ہی رکھیں اور موصوف سے پہلے لفظ ایسا یا ایسی لے آئیں۔ جب کیا ہو نکیرہ کی صفت نکیرہ آ رہی ہو تو وہاں ترجمہ کرتے ہوئے کس طرح کریں گے، موصوف کو، اور اردو میں ضابطہ تو یہ ہے کہ صفت کیا ہو جاتی ہے موصوف پر، مقدم ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں آگے زیادہ صفات آ رہی ہیں یا کسی وجہ سے مقدم کرنا مشکل ہو جائے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ موصوف کو اردو میں بھی مقدم رکھیں لیکن اس سے پہلے کیا لفظ لے آئیں، ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں بھائی، اور صفت کو آگے لے آئیں۔ دیکھیے اب یہ ترجمہ ہوگا، زید رجل عالم، زید موصوف کون ہے بھائی، رجل، دیکھیے رجل آدمی، اس سے پہلے میں ایسا کا لفظ لاؤں گا، زید ایسا آدمی ہے جو عالم ہے، زید ایسا آدمی ہے جو عالم ہے۔ یہ ہے نکرہ کے اندر ترجمہ، اس طرح آپ نے کرنا ہے بھائی۔ معرفہ کے اندر جب آپ ترجمہ کریں تو پھر ایسا کا لفظ نہ لائیں بھائی، بلکہ پھر وہ کا لفظ لائیں، وہ، جیسے نکرہ میں موصوف سے پہلے آپ ایسا کا لفظ لاتے ہیں اور معرفہ کے اندر موصوف سے پہلے کیا لے آئیں، وہ کا لفظ لے آئیں بھائی۔ آگے مثالیں آ جائیں گی بھائی۔ جی اگلا جملہ لکھیے بھائی، زید العالم کاتب، زید العالم کاتب۔ جی کل کس نے ترکیب کی تھی اس طرف کو، چلیے زید مرفوع لفظا مبتدا، جی العالم کیا ہے، موصوف، کاتب صفت۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ العالم موصوف ہے اور کاتب اس کی صفت ہے؟ جی ہاں غور کرو بھائی، جو ذہن میں آتا ہے بولو بھائی، پریشان نہیں ہونا بس۔ العالم صفت ہے کس کے لیے، کاتب کے لیے بھائی، عربی میں تو صفت مؤخر ہوتی ہے۔
ہاں بھائی حل کرنا ہے آپ نہیں بھائی، غور کریں، جلدی بتائیں۔ جی دیکھو بھائی، میں نے کیا ضابطہ آج بتلایا ہے بھائی؟ پہلا ضابطہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہ کیا بنیں گے آپس میں؟ تو زید لفظ کیا ہے؟ آگے العالم کا لفظ بھی کیا ہے؟ معلوم ہو یہ دونوں آپس میں کیا بنیں گے؟ جی اب کرو جی سب سے پہلے اعراب بتاؤ۔ بھائی جو چھینکے وہ زور سے الحمدللہ کہا کرے بھائی، اور باقی سارے ساتھی پھر اس کا جواب دیا کریں بھائی، سمجھ میں آیا؟ ہاں یہ ایسی سنت ہے جو اب تقریباً علماء میں بھی متروک ہو چکی ہے بھائی۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ اس پر بڑے سخت ناراض ہوتے تھے، ان کے درس میں کوئی طالب علم چھینکتا اور الحمدللہ زور سے نہ کہتا، اس کو درس سے نکال دیتے تھے۔ تو الحمدللہ بلند آواز سے کہیں بھائی، اور سارے ساتھی بھائی آپ کو جواب دیں گے، اور کتنی بڑی سعادت مل گئی اس ساتھی کو کہ اتنے بھائی دین کے طلباء تو سارے اولیاء اللہ ہیں بھائی، آپ سارے اولیاء اللہ ہیں۔ اگر دین کی طلب کرنے والے اولیاء اللہ نہیں تو پھر کون اولیاء اللہ ہیں؟ تو وہ جب چھینکے گا سارے جواب دیں گے، تو دیکھو اتنے ولیوں کی دعا اس کو ایک وقت میں مل گئی، خاص طور پہ اسی کو ملی گئی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کی کوشش کریں، یہاں پر بھی، پھر کمرے کے اندر بھی، اپنے ساتھیوں میں بھی بھائی، گھروں کے اندر بھی سنتوں کا احیاء کریں گے۔ جی زیدن اعراب بتائی، کیا بتایا؟ مرفوع پہلے کہیں، مرفوع، پھر کون سا مرفوع ہے؟ کیسے پتا چلا؟ تلفظ ہو رہا ہے زیدن مرفوع لفظاً۔ جی ہاں مبتدا بھی نہ بناؤ، موصوف اعراب سب سے پہلے، اعراب مرفوع کیوں ہے؟ العالم مرفوع کیوں ہے بھائی؟ مرفوع تو ہے لیکن کیوں مرفوع ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے زید العالمی کیوں نہیں کہا بھائی؟ نہیں وہ تو مرفوع ہے ٹھیک ہے، لیکن کیوں مرفوع ہے؟ اس کو آپ کیا بنا رہے ہیں؟ صفت بنا رہے ہیں، اور موصوف صفت کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے، موصوف پر رفع آیا تو صفت پر بھی کیا آئے گا؟ رفع۔ ہاں بس فرق یہ ہے کہ موصوف پہ تنوین آ رہی ہے، صفت پہ چونکہ الف لام ہے وہاں تنوین آ نہیں سکتی۔ تو زید مرفوع لفظاً موصوف، العالم مرفوع لفظاً صفت، موصوف صفت مل کر اب مبتدا ہوئے۔ جی آگے اعراب سب سے پہلے، اعراب مرفوع لفظاً، یوں کہیں پہلے مرفوع کہیں، مرفوع لفظاً۔ بھائی کاتبوں کو آپ پر آپ نے رفع کیوں پڑھا؟ نصب یا جر کیوں نہیں پڑھا؟ شاباش، خبر بن رہی ہے، اور خبر کیا ہوا کرتی ہے؟ مرفوع۔ تو کاتب بھی مرفوع لفظاً خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی
اچھا ترجمہ کیجئے اس کا. پہلے تو روانگی سے ذرا عبارت پڑھ لیجئے. آپ نے ہر لفظ کا اعراب بتا دیا بھائی، اب اس کو تیزی سے کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ زید العالم کاتب. دیکھو یہ جو تنوین ہوتی ہے یہ نون ساکن ہے. زید نون پڑھا یا نہیں میں نے آخر میں؟ زید یہ نون ساکن ہے، تو نون بھی ساکن. آگے العالم میں سے حمزہ وصلی گر جائے گا، لام بھی ساکن، تو دو ساکن جمع ہو گئے، نون اور لام. اور ضابطہ کیا ہے؟ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، اس کو کسرہ دیا جائے گا. تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ زیدن تھا، اب زیدن العالم، زیدن العالم کاتب. جی شاباش. ترجمہ بھی کیجئے اس کا. عبارت آپ نے پڑھ لی. اردو میں کیا کرتے ہیں بھائی؟ صفت کو مقدم کر دیتے ہیں. تو مقدم کر دیں صفت کو موصوف پر. صفت کیا ہے؟ اس کو مقدم کریں موصوف پر. عالم زید کاتب ہے. عالم زید کیا ہے؟ کاتب ہے. یہ ترجمہ. یا دوسرا ترجمہ بھائی میں نے کیا بتلایا تھا؟ نکرہ کے اندر ترجمہ کرتے ہوئے کیا لائیں گے موصوف سے پہلے؟ ایسا. اور معرفہ کے اندر وہ. تو ترجمہ یوں ہوگا، وہ زید جو عالم ہے وہ کاتب ہے. وہ زید جو عالم ہے کاتب ہے. جی آگے ترکیب. زید رجل عالم فاضل کاتب شاعر. جی کل یہاں سامنے کسی نے ترکیب کی تھی، وہ کدھر ہے؟ اور جسے ترکیب بالکل نہیں آتی بھائی، چلیے شاباش، ہمت کرو بھائی، شاباش. کاپی ہے آپ کے پاس؟ تو پھر کیسے بھائی حافظے کی مدد سے سارے لفظ یاد ہیں؟ کاپی نہیں ہے، معلوم ہوا آپ کو نحو آتی ہے. جی شاباش. آپ کو کیسے پتا چلا بھائی یہ مبتدا بنے گا؟ یہاں تو ہمارے پاس 6 لفظ ہیں. شاباش. مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس 6 لفظوں میں صرف ایک معرفہ موجود ہے، تو معلوم ہو یہ متعین ہے کس کے لیے؟ مبتدا بننے کے لیے. جی دوبارہ اعراب بتاؤ. زیدن شاباش. زیدن مرفوع لفظاً مبتدا. جی رجل مرفوع لفظاً موصوف. آپ کو کیسے علم ہوا یہ موصوف ہے بھائی؟ جی نکرہ کے بعد دیکھیے 4-5 نکرہ اکٹھے آ رہے ہیں، سارے آپس میں کیا بنیں گے؟ موصوف صرف. جی تو پہلے کو موصوف بنایا، رجل موصوف. جی رجل پر اعراب کیا بتلایا آپ نے؟ لفظاً کیوں ہے؟ مرفوع کیوں پڑھا؟ منصوب کیوں نہیں پڑھا آپ نے اس کو؟ یہ خبر بن رہی ہے اور خبر کیا ہوا کرتی ہے؟ مرفوع. جی
شاباش. عالم مرفوع لفظاً صفت. اس عالم کیوں آپ نے مرفوع پڑھا؟ شاباش. یہ صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. جی آگے. ہاں عالم مرفوع لفظاً صفت اول ہوئی. فاضل مرفوع لفظاً صفت ثانی. آگے. شاباش. کاتب مرفوع لفظاً صفت ثالث. شاعر یہ صفت رابع ہوئی. جی ہاں موصوف اپنی چاروں صفات سے مل کر خبر. جی تو دیکھا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. تو سارے دیکھیے موصوف صفت 4-5 لفظ مل کر خبر بن گئے بھائی. 2 ہی جز بن گئے, ایک مبتدا ایک خبر. اب اس کو ذرا روانگی سے پڑھیے بھائی. شاباش. زید رجل عالم فاضل کاتب شاعر. ترجمہ کیجئے. ہاں زید عالم فاضل کاتب شاعر آدمی ہے. یہ دوسرے طریقے سے ترجمہ کر لیں بھائی. کیسے کریں گے؟ ہاں زید ایسا آدمی ہے جو عالم فاضل کاتب اور شاعر ہے. آگے لکھیے. زید العالم رجل کریم. کون کرے گا ترکیب؟ ترکیب جسے نہ آتی ہو بھائی, بالکل نہ آتی ہو. چلیے جی. زید مرفوع لفظاً موصوف. سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ نے مرفوع کیوں کہا اس کو؟ وہ تو لفظاً میں ہے کہ جواب بنے گا. مرفوع کیوں پڑھا؟ منصوب یا مجرور کیوں نہیں پڑھا اس کو؟ آپ نے زیدن یا زیدین کیوں نہیں پڑھا؟ معرفہ جو بھی ہو وہ مرفوع ہوتا ہے. رفع کیوں پڑھا یہ بتائیں آپ. آپ نے زیدن کیوں نہیں پڑھا؟ آپ نے زیدین کیوں نہیں پڑھا؟ ہاں اس نے کیا بننا ہے؟ اس نے مبتدا بننا ہے بھائی. جملہ اسمیہ بن رہا ہے تو اس میں پہلا جز مبتدا آ رہا ہے. تو اور مبتدا کیا ہوا کرتا ہے؟ شاباش. دیکھا, سوچا, ذہن پہ زور ڈالا تو مسئلہ حل ہوا بھائی. جی زید مرفوع لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ رفع کا آپ تلفظ کر رہے ہیں. شاباش. آپ نے اس کو موصوف کیوں بنایا؟ جی نہیں, آپ نے کہا زید مرفوع لفظاً موصوف. یہ موصوف کیوں کہا آپ نے؟ وجہ بتائیں. آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی وجہ تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کیوں کہا موصوف ہے؟ کیسے پتہ چلا آپ کو عالم اس کی صفت ہے؟ اعراب ایک ہے بھائی. اعراب تو آپ ہی پڑھ رہے ہیں یہ والا. ہو سکتا ہے کوئی اور اعراب پڑھ دے. پھر شاباش. سوچیں بھائی سوچیں. زید کو آپ نے موصوف بنایا تو کیوں موصوف بنایا؟ کیا وجہ ہے؟
آپ نے اس کو سیدھا ہی مبتدا کیوں نہیں بنا دیا؟ ہاں بھائی، اور کون ہے جس کو بالکل ترکیب نہیں آتی وہ ہاتھ اٹھائے بھائی؟ جی موصوف کیوں کہا آپ نے؟ شاباش، دو معرفہ اکٹھے آ رہے ہیں بھائی، دو اکٹھے ہیں تو پہلے کو کیا بناتے ہیں؟ موصوف، دوسرے کو اس کی صفت، اس لیے آپ نے موصوف کا لفظ کہا۔ جی، زید مرفوع لفظا موصوف۔ آگے چلیے۔ مرفوع لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ تلفظ رفع پر کر رہے ہیں، اور جی صفت بنایا آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مرفوع کیوں پڑھا اس کو آپ نے؟ معرفہ ہو تو مرفوع تو نہیں ہوتا، منصوب مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ زیدن پر آپ نے رفع پڑھا کیوں؟ کیونکہ وہ کیا بننا ہے؟ اس نے مبتدا بننا ہے۔ اور العالم پہ رفع کیوں پڑھا؟ نہیں بھائی، باقی خاموش رہیں، اس کو دماغ پر زور تو ڈالنے دیں، چلنے تو دیں اس کو۔ یہ عالم اس کی صفت ہے، اور موصوف صفت کا اعراب کیا ہوا کرتا ہے؟ تو موصوف مرفوع تھا، صفت بھی کیا ہوگی؟ مرفوع۔ تو موصوف صفت، جی آگے چلیے۔ موصوف صفت مل کر مبتدا بن گئے، شاباش۔ رجل مرفوع لفظاً موصوف۔ سب سے پہلے یہ بتائیں آپ نے اس کو مرفوع کیوں پڑھا؟ جی، موصوف ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے کوئی؟ ہاں، خبر بنے گی، اور خبر کیا ہوا کرتی ہے؟ مرفوع۔ تو رجل معلوم ہوا مرفوع آئے گا، اور پھر مرفوع کون سا ہے؟ لفظاً ہے تقدیراً ہے؟ لفظاً ہے۔ کیوں لفظاً ہے؟ اس پہ تلفظ کر رہے ہیں آپ، شاباش جی۔ اور موصوف کیوں بنایا آپ نے اس کو؟ رجل معرفہ، بھائی معرفہ تو فوراً پہچانا جاتا ہے، یہ خود آپ دیکھ لیں، یہ ضمیر ہے، ضمیر بھی نہیں، عالم کسی کا نام بھی نہیں، اس میں اشارہ بھی نہیں ہے، اس میں موصول بھی نہیں ہے، اس پر حرف ندا بھی نہیں داخل، اور یہ کسی کی طرف مضاف بھی نہیں ہو رہا، جی نکرہ ہے۔ پھر جی بتلایا انہوں نے، کیا بتلایا؟ ہاں، دو نکرہ اکٹھے آ گئے بھائی، اور میں نے ضابطہ کیا لکھوایا ہے؟ 2 3 4 جتنے نکرہ اکٹھے آ جائیں، اگر ان سے آگے معرفہ نہ ہو تو وہ کیا بنیں گے؟ دو نکرہ اکٹھے آ گئے، آگے کوئی معرفہ نہیں تو یہ آپس میں موصوف صفت بنیں گے، شاباش جی۔ ہاں، اس کو مرفوع کیوں پڑھا آپ نے؟ صفت ہے تو کیا ہوا؟ شاباش، موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو کریم مرفوع لفظاً صفت، موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر
جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب اس کو ذرا روانگی سے عبارت ایک ایک لفظ کا آپ نے اعراب حل کر لیا بھائی. اب اس کو پڑھیے روانگی سے. شاباش. زید العالم رجل کریم. ترجمہ کیجئے. صفت کو پہلے کر دیں. عالم زید. شاباش. آگے رجل کریم. ہاں عالم زید سخی آدمی ہے بھائی. سمجھ میں ہے. معزز آدمی. ٹھیک ہے. غلامی. غلامی رجل فاضل. غلامی رجل فاضل. اچھا کون کرے گا ترکیب؟ چلو بھائی. ترکیب آتی ہے یا نہیں آتی کچھ؟ چلو کرو پھر بھی کرو. ٹھیک ہے. اعراب بتاؤ بھائی. ہمیں تو اعراب سے غرض ہے. ہمیں تو اعراب سے غرض ہے بھائی. جی پھر اعراب حذف کر کے دیکھا بھائی. ہمیں تو اعراب چاہیے بھائی. غلامی کے ساتھ یا لکھی ہے یا نہیں لکھی؟ یا الگ کلمہ ہے یا نہیں؟ الگ کلمہ ہے. معلوم ہے غلام کا الگ اعراب ہوگا یا کا الگ اعراب ہوگا؟ جی پھنس گئے نا. دیکھا کرو حل. شاباش. کوئی بات نہیں. اعراب کدھر گیا؟ اعراب نہیں بتانا. مرفوع ہے مجرور ہے منصوب ہے کیا ہے؟ غلام. غلامی میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں مرفوع ہے. مرفوع کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو مجرور ہے بھائی. اتنا واضح ہے. جی بتاؤ. حل کرو. دماغ پر زور ڈالو. محنت کرو. شاباش بھائی. دیکھا محنت کرے تو یہ علم انسان کو اتنا اوپر لے جاتا ہے اتنا اوپر لے جاتا ہے بھائی. علم آتا ذلت کے ساتھ ہے لیکن حاصل ہونے کے بعد پھر ذلت نہیں ہے بھائی. پھر بلندیاں ہی ہیں عروج ہی ہے. اور اصل تو پھر اللہ آخرت میں دکھلائیں گے بھائی جب بڑے بڑے تخت آپ لوگوں کے لیے رکھے جائیں گے انشاءاللہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ بڑے بڑے تخت اولیاء علماء کے لیے رکھے جائیں گے. کل بھی میں نے سنایا بھائی عجیب. ہمارے سلف اکابر انہوں نے محنتیں کی بھائی. جس نے بھی محنت کی یہ نہ سوچیں کہ میرا حافظہ کمزور ہے مجھے سبق زیادہ سمجھ میں نہیں آتا. بھائی جس کا حافظہ قوی ہے اس پر محنت اتنی زیادہ ضروری ہے بھائی. اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کو اتنی ہی زیادہ محنت کرنی چاہیے. یہ مطلب نہیں اس کو ایک دفعہ پڑھنے سے سبق یاد ہو جاتا ہے تو وہ ایک دفعہ پڑھے اور چھوڑ دیں. نہیں بھائی اس کے لیے اب ضروری ہے اس کو خوب پکا کرے خوب دہرائے کہ اس کو بھولے نہ پھر وہ.
اور جس کا حافظہ کمزور ہے، صلاحیت کم ہے، اس کے لیے اپنی صلاحیت کے بقدر کوشش کرنا ہر ایک پر ہے، چاہے صلاحیت تھوڑی ہے یا زیادہ ہو، محنت کرے، کوشش کرے، لگا رہے تو اجر اس کو بھی اسی طرح ملے گا بھائی، کہ اس کو تو صلاحیت ہی اللہ نے اس کو اتنی دیا، محنت تو وہ اتنی کر رہا ہے، بلکہ صلاحیت والے سے بڑھ کے محنت کر رہا ہے، صلاحیت والے سے بڑھ کر محنت کر رہا ہے۔ دیکھو یہ علم ہی تھا جس نے حضرت شیخ رحمہ اللہ کو اتنی بلندی پہ پہنچا دی۔ کون ان کو جانتا تھا بھائی؟ کہاں سے دیکھو اٹھے، کسی پسماندہ علاقے سے، لیکن محنتیں کی، اتنی محنت کرتے تھے۔ ان کے طلبہ جو ساتھی تھے ان کے ساتھ ہمدرد ساتھی علماء وہ بتلاتے ہیں کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ جب سبق ختم ہوتے جنگل میں دور نکل جاتے، ایک جگہ مختص کی ہوئی تھی، اور وہاں پر سارا دن بیٹھ کر سبق یاد کرتے رہتے تھے، اور اگلے دن جب آتے تھے تو متن اور حاشیہ سارا ان کو زبانی یاد ہوتا تھا۔ محنتیں کی بھائی، شب و روز لگائے انہوں نے، ویسے ہی علم اس طرح نہیں آ جاتا بھائی، ٹھیک ہے اللہ نے صلاحیت دی تھی لیکن اس کو پھر استعمال بھی کیا، دن رات لگے رہتے تھے۔ اور ساتھی بتلاتے ہیں کہ مجذوبانہ حالت ہوتی، نہ ان کو کپڑوں کا دھیان نہ کسی اور چیز کا، لیکن جب علمی بحث ہوا کرتی تھی تو ایسے پرجوش انداز میں ایسے بولتے تھے، پتہ چلتا تھا۔ اور اتنی محنت کی، زمانہ طالب علمی کے اندر وہ جب پڑھا کرتے تھے اپنے مدرسے کے اندر، طلباء کی جو انجمن ہوتی، ابھی رابعہ خامسہ کے طالب علم تھے، اس کے اندر وہ عربی کے اندر فی البدیہہ تقریر کیا کرتے تھے، بلکہ مدرسے کے اندر جب کہیں دور سے دارالعلوم دیوبند وغیرہ سے بڑے اکابرین تشریف لاتے تھے تو پھر بھی طلباء کی طرف سے یہ عربی کے اندر خطاب کیا کرتے تھے۔ سمجھ میں بھائی، علم ہو اور اس کے ساتھ پھر عمل ہو۔ اللہ ہم سب کو نافع علم نصیب فرمائے بھائی، کہ ہم اس پر عمل بھی کریں بھائی۔ بغیر عمل کے علم انسان کے لیے آخرت میں وبال بنے گا بھائی، کہ تمہیں تو علم تھا، سارا کچھ پتہ تھا، پھر تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ عمل ہی ہمارے اکابرین ایک ایک دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے۔ صحابہ نے کس طرح محنت سے ہمیں سنتیں پہنچائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گئے، جب خلیفہ بنے ایک دن وضو فرمایا، بوڑھے ہیں بھائی، عمر تقریباً 80 کے لگ بھگ ہے، وضو فرمایا، کھڑے ہوئے اور ہلکا سا مسکرائے۔ صحابہ پاس کھڑے تھے، اب یہ معمولی سی بات تھی لیکن صحابہ حیران ہوئے کہ حضرت آج تو آپ نے ایسا کام کیا جو اس سے پہلے کبھی اس طرح ہم نے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ نے وضو کیا اور پھر وضو کے بعد جب کھڑے ہوئے تو تھوڑا سا مسکرائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب جواب دیا، فرمایا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح مسکرائے تھے، میں نے سوچا آج حضور کی اس سنت پہ بھی عمل کروں۔ کس طرح صحابہ نے ایک ایک سنت ہم تک پہنچا دی۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ بھائی ہر کام میں سنت پر عمل کرتے تھے، ہر کام کے اندر سنت پر عمل ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت، طلبہ کی مجلس ہوا کرتی تھی تو طلبہ پھر وہاں نعت وغیرہ کسی کو آتی پوچھتے، بھائی کسی کو نعت آتی ہے تو نعت سنائے۔
تو طلباء نعت سنا رہے ہوتے اور حضرت کے آنسو بہہ رہے ہوتے. کوئی اچھا شعر آتا تو اس کے کہتے پھر پڑھو بھائی اس شعر کو، پھر پڑھو اس شعر کو، پھر پڑھو اس شعر کو. 8-8 10-10 15-15 20-20 مرتبہ ایک شعر پڑھاتے تھے، بار بار سنتے تھے اور بعض اوقات ہچکیاں بن جاتی روتے روتے. عجیب محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو پڑھتے ہیں بھائی حدیثیں آئیں، حدیث کے اندر یہ مسئلے یہ گزر گئے. وہ ہر حدیث کو جب پڑھتے تھے اس کو اپنے عمل کے اندر لے آتے تھے، وہ اس پر عمل کیا کرتے تھے. چنانچہ وہ عجیب واقعہ، میں آج بھی حیران ہوتا ہوں، عجیب عجیب واقعات. اکثر ان کے واقعات بھائی انہوں نے اپنے آپ کو ایسا چھپا کر رکھا، کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیا. کوئی بھائی اپنی بڑائی والی بات تو کبھی ظاہر ہی نہیں کرنے. وفات کے بعد اب ہر آئے دن کوئی نہ کوئی آتا ہے ان کا جاننے والا، ملنے والا شاگرد، کبھی کوئی عجیب واقعہ سناتا ہے، کوئی اور عجیب واقعہ سناتا ہے. ابھی اسی رمضان کے اندر ایک شخص آئے تھے، عالم آئے تھے، انہوں نے مجھے عجیب واقعہ سنایا بھائی. فرمایا ایک مرتبہ حضرت شیخ رحمہ اللہ بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں مسجد الحرام کے اندر، اور علماء بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، علماء سوالات وغیرہ کر رہے ہیں، حضرت ان کے جوابات دے رہے ہیں. ایک عالم نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو ہم نے سنا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ذکر کرتے کرتے ہم عرش پہ چلے گئے، ہم نے عرش کا مشاہدہ کیا، ذکر کرتے کرتے یہاں بیٹھے لاہور میں کہتے ہیں بھائی ہم تو مکہ مکرمہ پہنچے ہوئے تھے، اتنے وہاں کا مشاہدہ اللہ کروا دیتے ہیں. تو کیا حضرت اس طرح ہوتا ہے؟ والد صاحب نے عجیب جواب دیا. فرمایا ہاں بھائی یہ صحیح ہے، اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہ بات جو تھی زیور کی طرح صندوق میں چھپا کر رکھنے والی تھی، لیکن اس کو افسوس سستی سی چیز کی طرح ریڑھی پر رکھ کر سامنے رکھ دیا کیا لوگوں. یعنی یہ کیفیت جس پر آتی ہے اس کو چاہیے تھا اس کو چھپا کر رکھے، بھائی لوگوں کو بیان کرنے کی کیا حاجت ہے. تو واقعی اس طرح کی کیفیات آتی ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ مشاہدہ کروا دیتے ہیں، لیکن وہ عالم مثال وغیرہ میں. تو وہ عالم حیران ہوئے، کہتے ہیں حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے ذکر کر رہا ہے اور عرش، بزرگوں نے لکھا ہے بھائی عرش کا مشاہدہ کر لیا، لوح محفوظ کا مشاہدہ کر لیا، جنت جہنم کا مشاہدہ کر لیا. تو فرمایا کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور یہ حرم کے جو پہاڑ ہیں پتھر ہیں یہ سارے ذکر اللہ میں مصروف ہیں، کیا تم ان کے ذکر کو سن رہے ہو؟ عالم نے جواب دیا نہیں میں تو نہیں سن رہا. فرمایا اگر تم ان کے ذکر کو سن لو تو تمہارا دل پھٹ جائے گا، اور میں اس وقت ان کے ذکر کو سن رہا ہوں. اور پھر وہ ایک واقعہ دوسرا عجیب خواب والا بھائی، وہ تو کتابوں میں بھی شروع میں درج کیا میں نے. مدینہ منورہ کا ایک شخص تھا، والد صاحب ایک مرتبہ ہم سب ساتھ تھے، مدینہ منورہ پہنچے، وہاں تبلیغ جماعت کے امیر مولانا سید احمد خان صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، انہوں نے والد صاحب کی دعوت کی. والد صاحب سے بہت زیادہ ان کا قلبی تعلق تھا، تو جب بھی والد صاحب جاتے ہمیشہ ان کی دعوت کرتے. تو دعوت کی، والد صاحب چلے گئے وہاں، بھائی بھی ساتھ تھے. تو وہاں بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں. مولانا سید احمد خان صاحب رحمہ اللہ بڑے سخی شخص تھے بھائی، بہت بڑے ولی اللہ، اور اتنے سخی کہ ہر وقت ان کے دسترخوان پہ ہجوم ہوا کرتا تھا، بڑے لوگ آتے تھے.
تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا، اس نے والد صاحب کو دیکھا تو پاس آ کر ادب سے سلام کیا اور بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ والد صاحب نے فرمایا بھائی میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، معافی کس چیز بات کی معافی دوں؟ کہا نہیں بس حضرت آپ مجھے معاف فرما دیں۔ کہا بھائی کس بات کی معافی؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ کہا حضرت آپ معاف فرما دیں پھر میں آپ کو پوری بات بتلاؤں گا۔ والد صاحب نے فرمایا اچھا بھائی میں نے آپ کو معاف کیا، بتلاؤ۔ کہا میں مدینہ منورہ ہی کا رہائشی ہوں، یہیں پر رہتا ہوں بڑے عرصے سے، اور میں اپنے ساتھیوں سے آپ کا تذکرہ سنتا رہتا تھا اور آپ کے علم کی باتیں اور آپ کے جلال وغیرہ کی باتیں اکثر میں سنتا رہتا تھا، تو مجھے بڑا شوق تھا آپ سے ملنے کا ساتھ، لیکن آپ چند دن کے لیے ہمیں ہر سال آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ جب وہ آئیں تو مجھے ضرور بتانا۔ ہر ساتھی کو میں نے اپنے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی وہ آئیں مجھے ضرور بتانا، میں ان کی زیارت کر لوں، ان سے ملاقات کر لوں۔ تو 2-3 دن قبل آپ مسجد نبوی کے اندر نوافل کے اندر مشغول تھے، میرے ایک ساتھی نے آپ کو دیکھا، میں بھی وہیں پر تھا، اس نے مجھے بتلایا کہ بھائی یہ ہیں مولانا موسیٰ صاحب جن کا آپ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو حضرت شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جتنا جلال دیا تھا بھائی، پتہ نہیں آپ حضرات نے زیارت کی یا نہیں، کوئی میرا خیال کوئی بھی نہیں جس نے زیارت کی آپ میں سے بھائی، ہاں 2-3 ہیں جنہوں نے زیارت کی بھائی۔ اللہ نے جمال بھائی جتنا جلال تھا اللہ نے جمال بھی اتنا دیا تھا بھائی، اتنا حسین و جمیل شخص، عجیب انسان حیران ہوتا تھا بھائی۔ اور پھر وہ سفید پگڑی باندھتے، اس کے اوپر سفید رومال ہوتا، کپڑے بھی بھائی سفید رنگ کے، اور قمیص کافی لمبی ہوتی تھی، نصف پنڈلی تک تقریباً قمیص ہوتی تھی، اور جبہ نما، تو وہ لباس ان کے ساتھ بڑا ہی جچتا تھا، بہت زیادہ بھائی، دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے بھائی، وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ تو اس لباس کے اندر وہ بڑا ہی جیسے کوئی بڑا شاہانہ لباس ان کے ساتھ معلوم ہوتا، حالانکہ عام سفید کپڑے ہوتے، بس سفید پگڑی ہوتی، سفید رومال۔ تو کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے بتلا رہا تھا کہ میرے ساتھی نے مجھے بتلایا بھائی یہ ہے وہ مولانا صاحب۔ تو حضرت میرے دل میں آپ کی باتیں سن کے یہ گمان بنا ہوا تھا کہ حضرت کے جو حضرت ہوں گے انہیں دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، وہ سیدھا سے کپڑے ہوں گے، پرانے سی چادر وغیرہ ہوگی، بالکل دنیا سے بے رغبت ہوں گے۔ لیکن جب میں نے دیکھا تو مجھے اچھا نہیں لگا، یہ اتنا بھائی لباس، ایسا لباس پہنا ہوا ہے بھائی، تو میرے دل میں ناگواری آئی اور میں آپ سے ملے بغیر ہی چلا گیا۔ میں کہا بھائی یہ تو کسی ولی کا اس طرح لباس نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہاں سفید لباس لیکن اس پہ جچتا ہی بہت زیادہ تھا بھائی۔ تو میں ملے بغیر چلا گیا۔ رات کو جب میں سویا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سخت غصے کی حالت میں ہیں، میں حیران و پریشان ہوں کیوں ناراض ہیں۔ میں نے سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اسی طرح بھائی میں نے یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی آپ ناراض ہیں؟ حضور علیہ السلام نے بڑے غصے سے فرمایا کہ تم میرے موسیٰ کے بارے میں برا گمان کرتے ہو، نکل جاؤ میرے مدینے سے۔ تو میں رونے لگ پڑا اور معافی کی درخواست کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ بھائی ان سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دیں تو ٹھیک، ورنہ بھائی تمہیں اجازت نہیں۔ تو اس دن سے کہتے ہیں میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں، اور آج آپ سے یہاں ملاقات ہو گئی تو معافی مانگنے کے لیے حاضر ہو گئی۔ عجیب واقعات بھائی میں سنتا ہوں حیران ہوتا ہوں، یہ وہ پرانے بزرگوں کے جو واقعات ہم پڑھتے تھے بھائی کتابوں کے اندر، وہ واقعات اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں دکھلا دیے۔
حضرت شیخ اس زمانے کے لگتے ہی نہیں تھے، اگر آپ نے دیکھے ہوتے. جو ان کو دیکھتا تھا کہتا تھا یہ اس زمانے کا شخص نہیں معلوم ہوتا. جو بھی دیکھتا تھا کہتا تھا اس زمانے کے یہ شخص نہیں لگتا. ایک مرتبہ مسجد میں یہاں صحن میں جمعے کی نماز پڑھ کر بڑی دیر سے نکلتے تھے، پھر جمعے کی نماز پڑھنے سے فارغ ہوئے، وہاں بیٹھے نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہیں. کچھ کالج کے لڑکے صحن کے درمیان میں 4-5 کھڑے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں. تو حضرت شیخ رحمہ اللہ جب فارغ ہوئے نوافل وغیرہ سے کھڑے ہو کر چل پڑے. بھائی مصلی اٹھایا، کندھے پہ ڈالا اور گھر کی طرف چل پڑے. ان میں سے ایک کی نظر پڑی، اس نے باتیں چھوڑ کر دیکھنا، اسی طرح دیکھتا جا رہا ہے. باقیوں کی بھی نظر پڑی، وہ سارے دیکھتے جا رہے ہیں. وہ ساری گپ شپ ایک دم ختم ہو گئی. دیکھتے جا رہے ہیں. حضرت چلتے آرام سے مسجد سے نکلے اور پھر گھر کی طرف چلے گئے. وہ ساتھ گھومتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں. بس ایک طالب علم کھڑا ہوا تھا وہاں، حضرت کا شاگرد. کہتے ہیں میں حیران ہوا یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں بھائی، پتہ نہیں کون لوگ ہیں. تو میں قریب ہوا، کیوں بھائی کیا بات ہے، آپ لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں عجیب جیسے سوچ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. کہتے ہیں بھائی یہ شخص تو اس زمانے کا نہیں لگتا. بڑے لوگوں نے کہا بھائی بڑے. مولانا طارق جمیل صاحب متظلہ العالی تشریف لائے، ملاقات کی. جب گئے تو دیگر علماء وغیرہ سے فرمانے لگے کہ بھئی یہ تو یوں لگتا ہے کہ قدیم ہمارے علماء میں سے کوئی روح بچھڑ کر پیچھے رہ گئی تھی، جسے آج کے زمانے میں اللہ نے بھیج دیا ہے انسانی شکل. چلو جی باتوں کی طرف بھئی، ہمارا تو سبق کے درمیان میں رہے گی. تو محنت کرو بھائی، انشاءاللہ یہ علم آپ کو بہت بلندی پر لے جائے گا، بہت بلندی پر. محنت اور اخلاص کے ساتھ لگے رہو اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے رہو بھائی. اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی تعاون کرو اور ادب کو اپنا زیور بناؤ بھائی. ہر چیز کا ادب اور احترام، اپنے ساتھیوں کا بھی احترام، اپنے ساتھیوں کی بھی خدمت کرو بھائی. معلوم ہے کتنا اجر ملتا ہے. جی چلیے ترکیب بھائی، بڑی بات لمبی ہو گئی. کیا ترکیب کر رہے تھے آپ؟ چلو بھائی یہ پھر کل کریں گے انشاءاللہ تعالی. بس کرتے ہیں، کافی ہو گیا. آؤ بھائی دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین. دعا کا طریقہ بھی یاد رکھیں بھائی. شروع میں الحمدللہ ہو، پھر درود شریف ہو، اور اس کے بعد آخر میں آمین اور درود شریف ہو. اس سے دعا قبولیت کے قریب تر ہو جاتی ہے. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ اے مانگنے والے مانگ، ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہیں. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یقیناً ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے. اے اللہ آپ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما.
اے اللہ ہماری گناہوں والی مجالس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اس راستے کے اندر اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ شب و روز نئے نئے فتنے نمودار ہو رہے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ قبر میں جائیں ایمان کو لے کر کے جائیں، اے اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں وسیع حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ جو طلباء رزق کے مسئلے میں پریشان ہیں اللہ ان سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حرام سے ہماری بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی بھی حرام سے حفاظت فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب ہم سے رخصت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کے درجات بلند فرما، اے اللہ ان کی لغزشات سے درگزر فرما، اے اللہ جو ہمارے اساتذہ ہم سے رخصت ہو چکے اللہ ان سب کے درجات بلند فرما، اے اللہ ان کے جو اولاد وغیرہ باقی ہے اللہ ان سب کو خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ جو ہمارے اساتذہ زندہ ہیں ان کو بھی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ ان کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو جتنے طلباء ہیں اللہ ان سب کو خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ ان کو دنیا میں بھی معزز و مکرم فرما، اے اللہ آخرت میں بھی ان کو معزز و محترم فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے ان کو شفا نصیب فرما، میری ہمشیرہ بھی بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے، اور بھی گھر والوں کو اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما، اے اللہ جتنے تلامذہ ہیں میرے اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر دائر قائم و دائم فرما، اے اللہ ہم سب کو والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو والدین کی صحیح طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ جتنے طلبہ ہیں اللہ سب کے لیے یا اللہ آئندہ زندگی کے اندر اللہ ان سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سنتوں کے احیاء کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بدعتوں اور گمراہیوں کو مٹانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اس مملکت کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ تمام عالم میں مسلمان تکلیف میں اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ ان کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ جو شخص اسلام کو جس انداز میں بھی نقصان پہنچانے کے درپے ہے اے اللہ ان سب کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ مجاہدین کو خصوصی مدد و نصرت فرما، اے اللہ ان کو ہمت اور قوت نصیب فرما، اے اللہ دشمنان اسلام پر ان کا رعب طاری فرما، اور جو دشمن کی قید میں ہیں اللہ ان کی رہائی کے لیے غیب سے اسباب بنا دیجیے، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ اس سال کو ہمارے لیے مبارک فرما، اے اللہ تکلیف اور پریشانیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ تمام مقاصد پورے فرما، اے اللہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی صحیح طریقے سے توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، آمین ثم آمین، اللہم صلی علی صلی اللہ